معزز سامعین کرام، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی میں ایسے مواقع عطا فرماتا ہے کہ ہمارے ایمان و یقین میں بے حد اضافہ ہوتا ہے۔ ہم سنا کرتے تھے صحابہ کرام کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نصرت و مدد کے لیے فرشتے اتارا کرتا تھا۔ ہم سنا کرتے تھے کہ صحابہ کرام کی بھیڑ میں غیب سے فرشتے اترتے تھے اور ان کی بھیڑ میں اضافہ ہوتا تھا۔ ہم کتابوں میں پڑھا کرتے تھے کہ صحابہ کرام کی مختصر سی دعوت میں سینکڑوں صحابہ کرام کھانا تناول فرما لیا کرتے تھے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ صحابہ کرام اللہ کے وہ مقدس برگزیدہ اللہ کے بندے تھے کہ جب وہ قسمیں کھا لیا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کا جانوروں کو، درندوں کو، پرندوں کو فرما بردار بنا دیا کرتا تھا۔ تو یہ کتابی باتیں تھیں، صحابہ کرام کے واقعات تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی آنکھوں میں وہ ایام دکھلائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اس دستور کو بدلا نہیں۔ اللہ نے آج سے 1400 سال پہلے قرآن کریم کو نازل کرتے ہوئے یہ آیت اتاری تھی، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کی مدد کرو گے، دین اسلام کی پیروی کرو گے، تو پھر اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے پاؤں کو جما دے گا۔ یہ قرآن کی آیت ہے جو آج سے 1400 سال پہلے اتری ہے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، قیامت تک یہ قرآن رہنے والا ہے اور یہ آیت قیامت تک باقی رہنے والی ہے۔ تو جب اللہ کے بندے دین الہی کی مدد کریں گے، احکام الہیہ پر چلیں گے، شریعت کی پاسداری کریں گے، اللہ کا یہ وعدہ ان کو حاصل ہو کر رہے گا۔ اسی کو علامہ اقبال نے یہ شعر کہا ہے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو کچھ بھی ظلم و ستم ہو رہا ہے، قدرت سے بغاوت ہو رہی ہے، ظالم و جابر بادشاہوں کی حکمرانی ہے، طاقتور غریبوں کو مسلتا ہے، طاقتور غریبوں کو کچلتا ہے، قانون الہی کا بول بالا نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم نا امید نہیں ہیں، ہم نا امید نہیں ہیں، مایوس نہیں ہیں۔ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ ہم ابھی بھی دنیا میں یہ امید لگائے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور انقلاب لائے گا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ہم نا امید نہیں ہیں، لاکھ برائیاں ہوں دنیا میں، لاکھ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہوں، لاکھ اللہ کے رسول اللہ کے قانون توڑے جا رہے ہوں، لیکن اے مسلمانوں، اگر تم ذرا سی کوشش کرو گے تو اللہ تعالیٰ ضرور انقلاب برپا پیدا فرمائے گا۔ یہ علامہ اقبال کا کہنا ہے، اور ہم اور آپ دیکھ
رہے ہیں کہ جب ہم محنت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کا نتیجہ اور اس کا رزلٹ ہماری نگاہوں کے سامنے دکھاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اخلاص سے محنت کریں، شرط ہے کہ ہم متحد اور متفق ہو کر محنت کریں۔ ابھی حالیہ الیکشن کے موقع پر جس سمجھ بوجھ اور شعور کے ساتھ اہل کرناٹک نے، مسلمانوں نے دانش مندی کا ثبوت دیا ہے، میں اس کو اس شعر پر منطبق کرتا ہوں کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ اور الیکشنوں میں ہمارے ووٹ بٹتے تھے، اس کا نتیجہ کیا ہوتا تھا ہم جانتے ہیں، لیکن الحمدللہ اس مرتبہ آپ کی محنت سے، مساجد کی کمیٹیوں کی محنت سے، علماء کرام کی محنت سے اور آپ میں سے ہر فرد کی محنت سے آپ نے اپنے گھروں میں جا کر گھر کے لوگوں کو بتایا، الیکشن کے پروگرام کو مضبوط کیا اور آپ نے اپنے ووٹ کا استعمال کیا، تو آپ دیکھ رہے ہیں کتنا شاندار رزلٹ آیا۔ آپ جس کے ساتھ ہوتے ہیں اللہ ان کو کامیاب کرتا ہے۔ آپ کے متحد ہونے نے، آپ کے متفق ہونے نے کسی کی کرسی چھین لی، آپ کے متحد ہونے نے کسی کو اقتدار سے بے دخل کر دیا، اور کیا کم ہے کہ آپ کے متحد ہونے نے اللہ نے وہ دن دکھائے کہ اب آپ کا اسپیکر ودھان سودا میں بیٹھے گا۔ آپ کی طرف سے یہ ہوا ہے، اللہ نے آپ کو دانش مندی دی ہے، ہوش مندی دی ہے، بصیرت دی ہے۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ مسلمانوں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی دانش مندی کا استعمال کریں، اپنے حق کا استعمال کریں، سیاسی بصیرت کا استعمال کریں، انشاءاللہ رزلٹ ہمیشہ آپ کے ہاتھوں میں رہے گا۔ اور پھر تعجب یہ ہے کہ آپ نے اپنے اعمال میں سے ایک عمل کا استعمال صحیح کیا ہے۔ انسانوں کے بڑے اعمال ہیں، بہت سے اعمال ہیں، دن کے رات کے بہت سارے اعمال ہیں، اگر آپ نے صرف ایک عمل کو اچھا کیا ہے، ووٹ ڈالنے والا عمل، ایک عمل کو آپ نے اچھا کیا ہے، تو اتنا شاندار انقلاب آیا، اتنا اچھا رزلٹ آیا، تو دن اور رات کے 24 گھنٹے کے جو آپ کے اعمال ہیں اگر وہ بھی صحیح ہو جائیں تو خدا کی قسم اللہ کی طرف سے آج بھی رحمت کے فرشتے اترنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ اپنے اعمال کو درست کریں، آپ اپنے کارناموں کو درست کریں۔ اسلام تو وہ لہر ہے، اس لہر کو کوئی روک نہیں سکتا، اس لہر کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ اسلام میں وہ مقناطیسی طاقت ہے، جس طریقے سے میگنیٹ کو اگر لوہے کے سامنے کیا جائے تو لوہا اس کی طرف کھینچے گا، لوہے کو کوئی روک نہیں سکتا۔ جتنا پاور میگنیٹ کے اندر ہوتا ہے اسی اعتبار سے وہ لوہے کو اپنے اندر کھینچے گا۔ تو ہمارے مذہب کے اندر، اسلام کے اندر وہ کشش ہے، وہ طاقت ہے کہ جو کوئی اسلام کے سامنے آئے گا اسے اسلام کے اندر آئے بغیر چین نہیں مل سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب عمر تھے، عمر بن الخطاب تھے، اسلام کا چراغ گل کرنے کے لیے پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے وہ آئے تھے، لیکن کیا ہوا؟ اسلام کے دامن میں انہوں نے پناہ لی اور اسلام کے دشمن تھے، اسلام کے وفادار اور جانثار بن گئے۔ تو آج بھی اسلام کا یہ پیغام عام ہے، جو بھی اسلام کے اندر آئے گا انشاءاللہ اسے اسلام اپنی رحمت میں، اپنے دامن میں پناہ دینے کے لیے تیار ہے۔ شرط ہے کہ ہم اپنے اعمال کو درست کر لیں۔ لوگ آپ کی اندر کی جو بات ہے، آپ کے دل کو صرف اللہ جانتا ہے، غیر نہیں
نہیں جانتے، آپ کے دل میں کتنا ایمان ہے وہ اللہ جانتا ہے، دوسرے نہیں جانتے۔ وہ آپ کے کارناموں کو دیکھتے ہیں، وہ آپ کے نقل و حرکت کو دیکھتے ہیں، آپ کی زبان کو دیکھتے ہیں، آپ کے چلنے پھرنے کے انداز کو دیکھتے ہیں، اور اسی نقل و حرکت کو، اسی ظاہری اعمال کو دیکھ کر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ کا مذہب کیسا ہے۔ وہ ان ظاہری حالت کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ کس مذہب کے پیروکار ہیں۔ آپ نے کتنے حج کیے ہیں کسی کو معلوم نہیں، آپ نے فجر کی نماز پڑھی ہے یا نہیں لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ آپ راستے میں چلیں گے، لوگ آپ کو مسلمان سمجھ کر دیکھیں گے کہ ان کا کارنامہ کیا ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، ان کی زبان کیسی ہے۔ وہی آپ کی شہادت ہوگی ان کے حق میں، اور وہ اسلام کے بارے میں فیصلہ کریں گے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دعوت و تبلیغ زبان سے دینے سے بہتر ہے کہ انسان اپنے کارنامے کو ایسا بنا لے کہ دیکھنے والا خود یہ کہہ بیٹھے کہ جب یہ شخص اتنا اچھا ہے تو جو جس مذہب کا یہ ماننے والا ہے اور جس پیغمبر کی یہ پیروی کرنے والا ہے وہ مذہب کتنا اچھا ہوگا، وہ پیغمبر اسلام کتنے اچھے ہوں گے۔ ہم اپنے اعمال کو صحیح کر لیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، میں آپ کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ الیکشن میں آپ نے اپنے عمل میں سے صرف ایک عمل کو اچھا کیا ہے، ووٹ ڈالنے کو۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کتنا خوشگوار انقلاب برپا پیدا فرمایا، کتنا عظیم انقلاب آیا، آپ کی محنتوں کا صلہ ملا۔ وہ الگ چیز ہے کہ پارٹیاں کیسی ہیں، کوئی پارٹی ایسی نہیں ہے جو جنتی بنا دے کہ ہم نے اس کی پیروی کر لی اور ہم جنت میں چلے گئے۔ جنت میں جانے کے لیے بس ایک ہی پارٹی ہے، آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پارٹی ہے۔ آپ ان کی پیروی کریں، ان کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ صحابہ کرام نے آقا کی پیروی کی، صحابہ کرام کی تابعین نے پیروی کی، تابعین کی تبع تابعین نے پیروی کی، اور ہم تبع تابعین کی پیروی کر کے ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پارٹی میں شامل ہو جائیں، جنت چلے جائیں گے۔ باقی دنیا میں کوئی پارٹی آپ کو جنت لے کر نہیں جائے گی۔ ہاں، دنیا میں کچھ راحتیں مل سکتی ہیں، دنیا میں کچھ سکون مل سکتا ہے، دنیا میں کچھ چین مل سکتا ہے، اسی کے پیش نظر ہم پارٹیوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ بہرحال میرے دوستو، آپ نے جس شعور کا ثبوت دیا ہے، صرف کرناٹک نہیں، صرف ہندوستان نہیں، پوری دنیا میں اس کی گونج سنائی دے رہی ہے، اور الحمدللہ یہ وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم اپنی بصیرت کا استعمال کرو گے دنیا کے اعتبار سے بھی، تو اللہ تعالیٰ کبھی آپ کی محنت کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ بس یہ ہے کہ ہم متحد ہو کر اپنی طاقت کا استعمال کریں، متحد ہو کر ہم اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے، انشاءاللہ لوگ ہماری قدموں میں رہیں گے۔ بہرحال میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کو پیار محبت کا حسین گلدستہ بنائے رکھے، اور موسم خزاں سے، طوفان سے اور بری نظروں سے ہمارے اس گلشن کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے کو جو عروج فرماتا ہے، اگر کسی کو جیت ہوتی ہے، کسی کو ہار ہوتی ہے، ہر کھیل میں ہار اور جیت ہے۔ الیکشن بھی آج کل کھیل جیسا ہو گیا ہے، حالانکہ سیاست ہماری شریعت کی نظر میں کھیل نہیں ہے، صرف دنیاوی معاملہ نہیں ہے۔ اگر سیاست گندی چیز ہوتی، اگر سیاست صرف کھیل ہوتا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سیاست نہ فرماتے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں رہ کر پورے حجاز میں
آپ حکومت فرمایا کرتے تھے، اللہ کے پیغام کو سنایا کرتے تھے، احکام الہیہ کو نافذ فرمایا کرتے تھے، اور صحابہ کرام اسی نقش قدم پر چل کر حضرت عمر، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت علی، حضرت عثمان غنی اور پھر دیگر صحابہ نے اللہ کے دین کو قائم فرمایا، اللہ کے بندوں کو اللہ کے پیغام کو سنا کر اللہ کی طرف ان کو رجوع فرمایا۔ میرے دوستو، سیاست کوئی گندی چیز نہیں ہے، سیاست عبادت ہے، سیاست ثواب کی چیز ہے۔ صحابہ کرام نے وہی بتایا، وہی کر کے دکھلایا، لیکن موجودہ دور میں چونکہ سیاست ایک گندے تالاب کی طرح سے ہو گیا ہے، جو سیاست میں جائے گا اس کا پیر گندا ضرور ہوگا، اس کا کپڑا گندا ضرور ہوگا، لیکن بہرحال ہم سیاست سے الگ نہیں رہ سکتے۔ دنیا میں جینا ہے تو سیاست بھی کرنی ہے، حتی الامکان حلال و حرام کی تمیز کرتے ہوئے، جائز و ناجائز کی تمیز کرتے ہوئے، ہم اللہ کی امانت سمجھتے ہوئے ہم سیاست کریں گے، ہمارے علماء کرتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، ہار اور جیت یہ انسانوں کے اندر تبدیلی لاتے ہیں، انسانوں کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے، انسانوں کو صحیح راستے پر آنے کا موقع ملتا ہے، اور یہاں یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ جو پارٹی جیت رہی ہے اس کے اندر اچھائیاں کیا ہیں۔ ہارنے والی پارٹی اپنے آپ کا محاسبہ کرے، ہارنے والی پارٹی اپنی کمیوں کا محاسبہ کرے، اپنی کمیوں پر نظر کرے۔ اگر کسی کو جیت حاصل ہو گئی تو وہ آسمان میں نہ اڑنے لگے، بلکہ یہ سوچے کہ جس طرح وہ پارٹی اپنی کمیوں کی وجہ سے، اپنی فرقہ پرستی کی وجہ سے ہار گئی ہے، تو وہ کمی اگر میرے اندر آ گئی تو ہماری بھی پارٹی ہار سکتی ہے۔ ایک سے ایک واقعات ہیں۔ سلطان محمود غزنوی کا نام آپ نے سنا ہے، بہت اللہ والے بادشاہ گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ سلطان محمود غزنوی کو ان کے وزیروں نے شکایت کی اور کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کا ایک غلام ہے ایاز، ایسا لگتا ہے کہ وہ آپ کے خزانے سے قیمتی ہیرے جواہرات چوری کر لیے ہیں۔ چونکہ سلطان محمود غزنوی اپنے ایاز کو بہت چاہتا تھا، پہلے سے جو ان کے پاس وزیر رہا کرتے تھے، پہلے سے جو رہتے تھے، ان کو وہ چاہت نہیں تھی جو بعد میں آنے والے ایاز کو چاہت حاصل ہو گئی۔ ہمیشہ بادشاہ کے پاس میں بیٹھا رہتا، بادشاہ اسی سے مشورے کرتا، ہر وقت بادشاہ ایاز کو اپنے ساتھ لے کر گھومتا، ادھر ادھر جاتا، تو دوسروں کو حسد شروع ہوا۔ تو اسی حسد کے نتیجے میں بادشاہ کو یہ شکایت کی کہ بادشاہ سلامت، ایسا لگتا ہے کہ آپ کے خزانے سے قیمتی ہیرے جواہرات ایاز نے چوری کر لیے ہیں اور وہ اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ تمہیں کیسے معلوم؟ تو ان کے وزیروں نے کہا کہ دراصل اس کے پاس ایک بیرو ہے، الماری ہے، وہ الماری اس میں تالا لاک کر کے رکھتا ہے، الماری کو کھلی نہیں چھوڑتا، الماری کو لاک کر کے رکھتا ہے، اور وہ روزانہ الماری کو چیک کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ وہ چیز اس میں موجود ہے یا نہیں، اور اس الماری کو کسی دوسرے کو دیکھنے نہیں دیتا۔ اتنی باتیں لوگوں نے شکایت میں کہیں کہ ایک تو اس کے پاس الماری ہے، دوسرا اس میں لاک ڈال کے رکھتا ہے، تیسرا کسی کو دیکھنے نہیں دیتا، اور چوتھا روزانہ اس کو دیکھتا ہے، چیک کرتا ہے کہ وہ ہیرے جواہرات کہیں کسی نے چوری تو نہیں کر لیے۔ تو اتنی باتوں سے لگتا ہے کہ ایاز نے آپ کے خزانے سے قیمتی ہیرے جواہرات چوری کر لیے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ اچھا ایسی بات ہے؟ تو ایاز کو بلایا اور ایاز سے پوچھا کہ ایاز، تمہارے پاس کوئی الماری ہے، بیرو ہے؟ تو ایاز نے کہا جی بادشاہ سلامت، میرے پاس ایک الماری ہے۔ کہا اس میں لاک ڈال کے رکھتے ہو؟ کہا ہاں لاک ڈال کے رکھتا ہوں۔ کہا تم اسے روزانہ دیکھتے ہو؟
اس کو کھول کر چیک کرتے ہو کہ وہ چیز ہے یا نہیں؟ کہا ہاں ایسا بھی کرتا ہوں۔ پھر کہا تم کسی دوسرے کو دیکھنے بھی نہیں دیتے کہ اس میں کیا چیز ہے؟ تو کہا کہ ہاں ایسا ہی ہے، میں کسی کو دیکھنے تک نہیں دیتا۔ اتنی باتیں کہنے کے بعد بادشاہ نے اس سے چابی لے لی، بادشاہ نے ایاز سے چابی لے لی، کیلی لے لی، اور دوسرے آدمی سے کہا کہ جو اس کے الماری میں چیزیں موجود ہیں وہ لے کر آ جاؤ۔ جب وہ لے کر آئے تو بادشاہ کی آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ بادشاہ نے کہا، بادشاہ نے وہ چیزیں جب دیکھیں تو اس میں ایک پرانا تہبند تھا، پرانا جوتا تھا، اور ایک پرانا کرتا تھا، قمیض تھا۔ یہ دیکھنے کے بعد بادشاہ نے پوچھا ایاز سے کہ ایاز اور کچھ ہے الماری میں تمہارے؟ تو ایاز نے کہا کہ نہیں، کچھ بھی نہیں، بس یہی 3 چیزیں تھیں میرے پاس۔ پھر بادشاہ نے پوچھا کہ اچھا یہ چیزیں ایسی تو نہیں ہیں کہ روزانہ اس کو چیک کیا جائے اور اس کو الماری میں رکھا جائے اور کسی دوسرے آدمی کو دیکھنے بھی نہ دیا جائے؟ کیا ہے اس کے اندر راز؟ کیا ہے حقیقت اس کے اندر کہ پرانی قمیض ہے، پرانا جوتا چپل ہے اور پرانا تہبند ہے؟ آخر اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو ایاز نے کہا، جو بات ایاز نے کہی ہے یہی میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں اور یہی ہمارے اندر پیدا ہونا ہے۔ ایاز نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ اصل میں 3 چیزیں میری نظر میں بہت قیمتی ہیں، یہ 3 چیزیں میرے لیے بہت مہنگی ہیں، بہت قیمتی ہیں۔ اے بادشاہ سلامت، جب میں آپ کے دربار میں آیا ہوا تھا تو میں یہی تہبند پہنا ہوا تھا، یہی قمیض پہنا ہوا تھا اور یہی جوتا پہن کر آیا تھا۔ آپ کے دربار میں آ کر، آپ کی قربت میں، آپ کی صحبت میں آنے کے بعد میرے اندر تبدیلی آئی، میری شان و شوکت میں اضافہ ہوا اور میرا نفس ہمیں بہت بہکاتا، ہمارے نفس سے ہمیں ہر وقت گھمنڈ اور غرور پیدا کیا جاتا۔ میں روزانہ الماری کھول کر، بیرو کھول کر میں یہ چیزیں دیکھ لیتا ہوں تاکہ یہ چیزیں ہمیں اپنی اوقات یاد دلائے اور یہ کہے کہ اے ایاز، جب تو اس بادشاہ کی سلطنت میں آیا تھا، بادشاہ کے دربار میں آیا تھا، تو تیری اوقات اتنی تھی کہ ایک پرانی قمیض پہنا ہوا تھا، ایک پرانا تہبند پہنا ہوا تھا اور پرانا چپل پہن کر آیا تھا۔ آج تو جتنا اڑ لے، جتنی تو شان و شوکت کا اظہار کر لے، لیکن تیری حقیقت یہی تھی۔ تو اے بادشاہ سلامت، میں اپنی حقیقت کو یاد کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو اپنی اوقات میں رکھتا ہوں، اسی لیے ان چیزوں کو میں نے بطور یادگار اپنی بیرو میں اور الماری میں محفوظ کر رکھا ہے۔ اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد علماء فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے بندو، کاش تمہارے اندر اس ایاز کی صفت پیدا ہو جائے، تم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو کھا کر، پہن کر اکڑتے ہو، غرور کرتے ہو، تم اپنی اس بوسیدہ مٹی کی دیوار کے گھر کو یاد کرو، تم اپنے اس کرائے کے مکان کو، شیٹ کے مکان کو یاد کرو، تم اپنے چھوٹے اس مکان کو یاد کرو جب تم کسی کھیڑے سے آئے تھے، تمہارے پاس کچھ بھی نہ تھا، تم معمولی سے کاروبار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے کاروبار کو چمکایا، تمہارے کاروبار کو ترقی دی، اس شیٹ کے مکان سے، کرائے کے مکان سے تم ذاتی مکان میں آئے، اپنا خاص کاروبار کر لیے، پیدل چل کر آئے تھے، اللہ نے تجھے سائیکل، موٹر سائیکل، 4 ویلر تک اللہ تعالیٰ نے دیا۔ محمود غزنوی کے پاس ایاز بادشاہ نے ترقی کی لیکن اپنی اوقات کو نہیں بھولا۔ اے انسانوں، اے اللہ کے بندو، تمہیں بھی اپنی اوقات کو نہیں بھولنا چاہیے۔ جب اللہ کی پکار ہو، جب اللہ کے منادی حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی آواز دے، ساری چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچو اور یہ کہو کہ اے اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس لائق بنایا ہے کہ میں آرام سے زندگی گزار رہا ہوں، پریشانیوں میں تھا، تو نے راحت کی زندگی دی، مقروض تھا لیکن تو نے مجھے عافیت کی زندگی دی۔ میرے دوستو، کوئی بھی واقعہ
صرف سننے کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ اگر یہ صفت ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو پھر اللہ کا فرمان سنیں، لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ فرماتا ہے اگر تم شکر ادا کرو گے، میری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو ہم تجھے اور عطا کریں گے، تجھے اور نوازیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو مزید حاصل کرنا ہو، اپنے کاروبار کو مزید چلانا ہو، اپنی اوقات کو نہ بھولو، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کے دین کے تقاضوں پر عمل کرو، اللہ کے فرائض پر عمل کرو۔ انشاءاللہ حالات جو ہیں آتے رہیں گے لیکن حالات آپ کے خلاف نہیں ہوں گے۔ کچھ چیزیں بہت ہلکی ہوتی ہیں، جیسے کاغذ ہے، ہوا کے ایک ہلکے سے جھونکے سے وہ کہیں کا کہیں چلا جاتا ہے۔ اس سے ذرا بھاری پتھر ہے یا دوسری چیزیں ہیں، درخت کے تنکے ہیں، اس سے ذرا بھاری ہے، وہ ذرا تیز ہوا سے اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں۔ اس سے بھاری پتھر ہے، پتھر کو بھی ذرا تیز ہوا کے جھونکے سے الگ کیا جا سکتا ہے، ہٹایا جا سکتا ہے۔ لیکن ایک ہے پہاڑ، پہاڑ کو اللہ تعالیٰ نے بہت طاقتور بنایا ہے۔ طوفان سے کاغذ بہہ جائے گا، تنکے بہہ جائیں گے، گھر کے در و دیوار بہہ جائیں گے، لیکن اگر طوفان پہاڑوں سے ٹکراتا ہے تو پہاڑ طوفانوں کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ طوفان پہاڑوں کو نہیں چیر سکتا، طوفان کا رخ پہاڑ موڑ دیتے ہیں۔ تو انسان کو ہمیشہ پہاڑ جیسی ہمت رکھنی چاہیے۔ ہمت، اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، ہمت دی ہے، تو اپنے سینے میں ہمت کو جٹاؤ۔ صحابہ کرام نے یہی کیا۔ ایک مرتبہ کفار و مشرکین کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی، تو صحابہ کرام آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ اس طرف اتنے ہیں، کفار و مشرکین کی تعداد اتنی ہے، ان کے لیے مقابلے میں کتنے مسلمانوں کو جانا چاہیے؟ مثلا ادھر 1000 کفار ہیں، تو ان 1000 کفار سے لڑنے کے لیے مسلمانوں کے کتنے لشکروں کو بھیجنا چاہیے؟ تو کوئی صحابی کہہ رہے ہیں 50 لوگوں کو بھیج دیا جائے، کوئی کہہ رہے ہیں کہ 60-70 مسلمانوں کے لشکر کو بھیج دیا جائے۔ اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، حضرت خالد بن ولید کا نام یوں ہی پوری دنیا میں چمک نہیں رہا ہے، تاریخ کی کتابوں میں وہ ہیرو یوں ہی نہیں شمار ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اسی مجمع میں بیٹھے تھے تو وہ بول پڑے کہ اتنے کفار و مشرکین کے لیے 100-70-50 مسلمانوں کو بھیجنا ہے، میں اکیلے تیار ہوں۔ خدا کی قسم ان کا یہ کہنا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے دل میں جذبہ شہادت اور ہمت اور شجاعت کی ایسی دولت عطا فرمائی، سارے صحابہ تیار ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جب فرمایا کہ اتنے لوگوں کے لیے میں تنہا کافی ہوں، تو کسی صحابی نے کہا کہ آپ کی اس بات میں تکبر کی بو آتی ہے، آپ تنہا تیار ہو گئے، اس کا مطلب آپ کے اندر تکبر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تکبر کی بات نہیں ہے، مجھے تنہا جانے دو، آپ لوگوں کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ تنہا گئے اور ان کو دیکھ کر پھر دوسرے صحابہ کرام بھی گئے۔ تو وہ تاریخ ہماری زندہ ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے پھر سمجھایا لوگوں سے کہ وہ جو کفار و مشرکین ہیں، ان کی مثال اور میری مثال، مسلمانوں کی مثال باز جیسی ہے۔ باز ایک بہت ہی خطرناک پرندہ ہوتا ہے، اس کی اڑان، اس کے پنجوں کی طاقت بہت سخت ہوتی ہے۔ اگر وہ کسی اپنے چنگل میں کسی پرندے کو پکڑ لے تو پھر مجال ہے کہ اس پرندے کو کوئی چھڑا لے۔ باز کے پنجوں کی طاقت، اڑان اس کی بہت مشہور ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ مسلمانوں کی مثال باز جیسی ہے اور کفار و مشرکین کی مثال ان پرندوں جیسی ہے جو جال میں پھنسے ہوئے ہوں۔ تو جال میں پھنسے ہوئے پرندے لاکھ ہو، ایک باز کا کوئی بگاڑ سکتی ہے؟ جو پرندے جال میں پھنسے ہوئے ہیں وہ تو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، کسی دوسرے کا مقابلہ کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے بعد پھر فرمایا کہ لوگوں، مومن زندہ ہے،
کفار و مشرکین مردہ ہیں، مردے لاکھوں کروڑوں اگر کہیں جمع ہوں اور ایک زندہ کوئی آدمی وہاں جائے تو وہ لاکھوں کروڑوں مردے مل کر کسی کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں؟ زندے آدمی کا نہیں بگاڑ سکتے۔ تو اس طرح سے ہماری تاریخ تابندہ ہے، زندہ ہے، شاندار ہماری تاریخ ہے، اور اللہ کا یہ وعدہ قیامت تک ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اپنی دانش مندی کا استعمال کریں، اپنی طاقت کا استعمال کریں، سستی اور غفلت کو دور کریں۔ دنیا میں بھی سستی اور کاہلی نہیں چلتی۔ اب آپ نے ووٹنگ کا جو پرسنٹیج بڑھایا اور جس طرح سے متحد ہو کر دیا، یہ تو دنیا ہی کے لیے فائدہ ہوگا نا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسی دنیا کے ذریعے سے ہماری آخرت بھی بنے گی، ہمیں دین میں عمل میں بھی آسانی ہوگی۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ جو بھی اللہ کو یاد کرے گا، اللہ کے دین کی مدد کرے گا، اللہ کی رحمتیں اسے حاصل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین کے لیے متحد ہو کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین میں انقلاب پیدا فرمائے، دین کی نسبت پر اللہ تعالی ہم سب کی خدمات کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔